جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ادب لیکچرز، اور ہم بات کریں گے آج انتظار حسین کے افسانوں کے اسلوب کے حوالے سے۔ انتظار حسین کا نام اردو ادب میں اور خاص طور پہ اردو کے افسانوی ادب میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ علامتی اور حکایتی افسانہ نگاری کے حوالے سے وہ یقیناً اردو کے صف اول کے افسانہ نگاروں میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کے افسانوں کی بات کریں تو ان کے افسانوں میں ہمیں مختلف قسم کے اسالیب نظر آتے ہیں۔ کہیں وہ ملفوظاتی قسم کا انداز اختیار کرتے ہیں، کہیں وہ قرآنی مذہبی انداز اختیار کرتے ہیں، کہیں وہ قدیم حکایات سناتے ہیں، اور کہیں وہ قدیم ہندی اساطیر اور دیو مالائی انداز کی باعث دیو مالائی اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ ان تمام اسالیب کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ ان کے موضوعات ہیں جن موضوعات کو لے کر وہ اپنے افسانوں کو تحریر کرتے ہیں۔ یعنی ان کے افسانوں کے جو موضوعات ہیں وہ ان سے اسی قسم کے اسلوب کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ مذہبی یا اساطیری انداز جو ہے وہ اختیار کریں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو کہ آسمانی کتاب ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ لوگوں کو ان فراموش کردہ چیزوں کا ذکر کراتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں جس کو وہ بھول چکے ہیں، اور ان احکامات کو ماننے کی تلقین کرتے ہیں جن احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں۔ تو بالکل اسی طرح قرآن مجید میں بہت ساری سابقہ امتوں کے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور انتظار حسین کے افسانوں میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سے قرآنی واقعات بیان کیے گئے ہیں جن کو ہم قرآنی تلمیحات بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی فراموش کردہ باتیں یاد دلائی گئی ہیں جس کو آج کی جو ہماری نسل ہے وہ فراموش کر چکی ہے۔ مثلاً اگر ہم قرآن مجید میں بیان کردہ اس واقعے کا ذکر کریں جس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا کہ تم نے ایک خاص دن جو ہے وہ مچھلی نہیں پکڑنی، مگر جب لوگوں نے مچھلی کو پکڑا اور نافرمانی کی تو اس کی سزا کے طور پر اس قوم کو بندر بنا دیا گیا۔ تو انتظار حسین نے اسی واقعے کو بنیاد بنا کے اردو کو ایک شاہکار افسانہ آخری آدمی جو ہے وہ دیا ہے۔ انتظار حسین تاریخی، اساطیری، دیو مالائی، اسلامی تمام مذاہب اور قدیم جو ہے واقعات کو لے کر تلمیحات اپنے افسانوں میں استعمال کرتے ہیں، اور اپنے افسانوں کو مزید فن کی بلندی پر لے جاتے ہیں، کمال کی بلندی پر لے جاتے ہیں، اور اپنے اسلوب کو مزید نکھارتے چلے جاتے ہیں۔ انتظار حسین کے افسانوں کو پڑھ کے جس بات کا احساس ہوتا ہے وہ بڑا ہی عجیب احساس ہے کہ ان کے افسانوں کو پڑھ کے ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی مذہبی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی مذہبی واقعہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کے اسلوب کے باعث ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ادب برائے ادب کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ ادب کے ذریعے کسی مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ ادب برائے اصلاح اور ادب برائے مقصدیت کے قائل ہمیں نظر آتے ہیں، اور اسی اصلاح اور مقصدیت کو لے کر وہ قرآنی تلمیحات کا استعمال کرتے ہیں، قرآنی واقعات اور حکایات کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری جو موجودہ نسل ہے وہ پڑھے اور کچھ اس کو سیکھنے کو ملے۔ اور اس تمام صورتحال کے بعد جو ایک منفی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے افسانوں کو سمجھنا اور اس کی تفہیم کرنا وہ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر لوگ ان تلمیحات سے اور ان واقعات سے ناواقف ہوتے ہیں جو کہ انتظار حسین نے ہزاروں برس پیشتر کی حکایات سے، واقعات سے اخذ کر کے اپنے افسانوں میں سموئے ہوتے ہیں۔ انتظار حسین کے افسانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے افسانے جو ہیں وہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تحریر کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کو پڑھنا ان پڑھ بندے کے لیے کم از کم بہت مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ان کے اسلوب کی بات کریں تو وہ روایتی انداز سے اپنے
افسانے میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس کو بیان نہیں کرتے۔ ان کے افسانوں کا نہ تو انجام روایتی ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا آغاز روایتی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے افسانوں کو عام قاری کے لیے سمجھنا، اس کے موضوع تک پہنچنا، اس کے اسلوب کی تفہیم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ انتظار حسین کے افسانے جو ہے وہ جگہ جگہ کیونکہ قدیم حکایات پر مشتمل ہوتے ہیں، تو ان کے افسانوں میں ہمیں قدیم نام جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ ملتے ہیں، جو کہ بعض مرتبہ طبیعت پر بڑے گراں بھی گزرتے ہیں، مثلاً الیاسف، زمران، الشام، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، مثلاً گگلامش کا ایک نام جو ہمیں ان کے افسانے کشتی میں نظر آتا ہے۔ تو ان ناموں کو پڑھ کے ہمیں ان کے افسانوں کی جو فضا ہے اس میں ایک قدامت کا احساس ہوتا ہے۔ اور انتظار حسین کا ایک اور جو اہم کام ہم ان کے افسانوں کے اسلوب میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے افسانوں میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور قدیم حکایات کے حوالے سے جو ہے ایک داستانوی اسلوب جو ہے وہ ان کے افسانوں میں نظر آتا ہے، یعنی وہ قرآن، حدیث اور قدیم حکایتوں کو لے کر بڑے داستانوی انداز میں اپنے افسانوں میں سمو دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے افسانوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم ایک کہانی کے طور پر، ایک داستان کے طور پر سنا بھی سکتے ہیں۔ یعنی ان کے افسانوں کی ایک اہم خوبی ان کا داستانوی انداز بھی ہے، اور ان کے افسانوں کے جو اکثر اور بیشتر کردار ہیں وہ اردو کی دیگر داستانوں کی طرح ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قدیم زمانوں کی واقعات سناتے ہیں، حکایات سناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انتظار حسین کیونکہ صحافی بھی تھے، مگر ان کے افسانوں میں ہمیں صحافیانہ رنگ نظر نہیں آتا، وہ اسلوب میں بڑی تہداری سے اور علامت نگاری سے کام لیتے ہیں، اور بڑی بڑی قدیم اساطیر اور تلمیحات کا استعمال کرتے ہیں اور علامت کے انداز میں بات کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے افسانوں کو ہم جہاں پہ جدید افسانہ کہتے ہیں وہاں پہ ان کے افسانوں کی ایک اہم خوبی ان کی علامت نگاری بھی ہے۔ وہ دیگر افسانوں نگاروں کی طرح فلسفیانہ پیچیدگیوں میں جو ہے وہ نہیں الجھتے، اور سیدھے سادے ملفوظاتی اور تاریخی حوالے بیان کرتے ہیں اور ہمیں سبق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں کی اہم خوبی ان کا بیانیہ قسم کا انداز ہے کہ وہ کہانی کو صرف بیان کرتے ہیں، اور ممکن حد تک وہ میں کا صیغہ یا واحد متکلم کا جو صیغہ ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ اور ان کے افسانوں کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ ان میں جذباتیت کا عنصر ہونا اور غصے کا عنصر جو ہے وہ ہمیں ان کے افسانوں میں نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے افسانوں میں جو ہے مرد کرداروں کو تو تخلیق کیا ہے، مگر خواتین کردار یا عورتیں جو ہیں ان کے افسانوں میں ہمیں بہت ہی زیادہ کم نظر آتی ہیں۔ تو ان گوناگوں خوبیوں کے باعث ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتظار حسین کا جو اسلوب ہے بڑا منفرد بھی ہے، یکتا بھی ہے، اور انفرادیت کا حامل بھی ہے، اور ان کے اسلوب سے متاثر ہو کر جو ہے دیگر افسانہ نگاروں نے بھی ان کے اسلوب کو اپنانے کی کوشش کی، اور ان کا اسلوب آج بھی جو ہے وہ افسانہ نگاروں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ شکریہ۔